ازاداری میں ایک ہدف یہ ہے کہ اپنی ذات میں محبت اہل بیت کو حقیقی بنانے کے ساتھ ساتھ اس محبت اہل بیت کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اب یہاں بعض والدین کے لیے مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے جب وہ ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں اپنی اولاد کو محبین اہل بیت بنانا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں کے قوانین میں کچھ سختی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اسلامی روش کے مطابق تربیت نہیں کر سکتے، لیکن اسلامی ممالک میں رہنے والوں کے لیے شاید اتنی مشکلات پیش نہ آ جائیں۔ تو تمام والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں، تمام نوجوانان عزیز اپنی ذمہ داری سمجھیں، جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، جو غیر شادی شدہ ہے ذمہ داری سمجھیں کہ شادی کے بعد اولاد کے اندر محبت اہل بیت، عشق اہل بیت، جذبہ اہل بیت پیدا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اہل بیت نے تاکید کی ہے، چند باتیں اس سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایسا کام کریں عزادارانہ کا عبداللہ حسین کہ اولاد میں عشق و محبت اہل بیت زندہ رہے، اس طرح زندہ رہے کہ وہ بھی آپ کی طرح بلکہ آپ سے بھی بہتر اہل بیت کی خدمت کریں۔ یہ ایک ہدف ہے، اسلامی ہدف اہل بیت، یہ ایک مہدوی ہدف ہے، یہ خود ایک زمینہ سازی ہے۔ آقا امام زمان کے ظہور کے لئے کہ اپنے اولاد میں اہل بیت کی محبت کو زندہ رکھنا اور اس محبت میں افزائش کرنا، تاکہ اس محبت کے اثر سے اپنی زندگی میں اہل بیت کی پیروی کا جذبہ پیدا کریں۔ وہ محبت ہمیشہ اس لیے ہے کہ اہل بیت کی پیروی کریں، اس محبت کی وجہ سے پیروی کریں، چونکہ وہ ہمارے محبوب ہیں تو مجھے حتماً ان کی پیروی کرنی ہے۔ اولاد میں محبت اہل بیت پیدا کرنے کے عوامل زیادہ ہیں، یہی کہ آپ انہیں لے آتے ہیں عزاداریوں میں، مجالس میں، محافل میں، مساجد میں، نماز میں، نماز جمعہ میں، نماز عید وغیرہ وغیرہ میں یہ آتے، یہ خود ایک چیز ہوتی ہے، اور ایسے بہت بے شمار اور بھی عوامل ہوتے ہیں۔ دو چیزیں زیادہ مہم ہیں، اس محرم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں مہم ہیں جن کی طرف ہماری توجہ کم ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا، اہل بیت نے تاکید کی ہے۔ دو چیزیں، خاک شفا و آب فرات، محبت اہل بیت پیدا کرنے کے لیے خاک تربت آقا عبداللہ حسین اور آب فرات، ان دو چیزوں کی طرف والدین، نوجوانان عزیز توجہ دیں۔ ہر وہ نشانی، میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں، ہر وہ نشانی جس کا اہل بیت سے رابطہ ہو، اس سے استفادہ کرنا دلوں میں محبت اہل بیت پیدا کرتا ہے۔ ایک چیز ہے جو منسوب ہے، نسبت ہے اس چیز کو اہل بیت سے، یا رابطہ ہے اس کا اہل بیت سے، اس چیز سے استفادہ کرے اسی چیز کے حساب سے، تو اس استفادے سے اولاد میں محبت اہل بیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شہادت اور عطش، شہادت اور پیاس عاشورہ کے دو مہم جلوے ہیں، قیام عاشورہ کے دو بڑے جلوے، ایک شہادت ہے اور ایک پیاس۔ کربلا سے دونوں چیزوں کو نکالے پھر آگے عاشورہ بے رنگ ہو جاتا۔ شہادت اور عطش عاشورہ کے دو مہم جلوے ہیں۔ آب فرات ہمیں کربلا والوں کی پیاس کی یاد دلاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ فرات بہہ رہا تھا، اس پہ 4000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، 20,000 سوار، 10,000 پیادے اسی نہر فرات کے کنارے تھے، اور چند قدم کے فاصلے پر، چند قدموں کے فاصلے پہ اہل بیت اطہار پیاسے تھے، طفلان اہل بیت پیاسے تھے، مخدرات عصمت،
مستورات اہل بیت پیاسی تھی اسی فرات کے کنارے. اس فرات کا تعلق ہے اہل بیت سے، حتیٰ صرف اسی کربلا کے حوالے سے بھی، اگرچہ اور بھی رابطے ہیں. وفاداری آقا ابوالفضل عباس کی یاد دلاتا ہے کہ آقا ابوالفضل عباس نے چلو میں پانی لیا اور آتش اہل بیت کو یاد کیا، پانی گرا دیا. یہاں وہ علماء جو معنویات سے سروکار رکھتے ہیں، تحویلات جانتے ہیں، باریکیاں جانتے ہیں، وہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت آقا ابوالفضل عباس نے چلو میں پانی بھرا نہ اس لیے کہ پیئیں، بلکہ دریا پیاسا تھا، عباس نے دریا کو سیراب کیا. یہ ان کا تجزیہ ہے. تو ہمیں وفائے عباس کی یاد دلاتا ہے یہ آب فرات. دوسری طرف تربت سید الشہداء یعنی خاک شفا خون سار اللہ سے آمیختہ ہے، عجین ہے خون سار اللہ سے. سار اللہ خون خدا، سار اللہ وہ شہید جس کا انتقام خدا نے لینا ہے، وہ سار اللہ. تو خون سار اللہ سے آمیختہ ہے آب فرات اور تربت آقا عبداللہ حسین. آب فرات اور خاک شفا اپنے ہمراہ فرہنگ عاشورہ اور محبت اہل بیت رکھتی ہے. آب فرات میں بھی، تربت سید الشہداء میں بھی فرہنگ عاشورہ نوفتہ ہے. یہاں فرہنگ عاشورہ آب فرات کا کے ساتھ اور تربت آقا عبداللہ حسین کے ساتھ اس کا رابط ہے، تعلق ہے اور محبت اہل بیت کے ساتھ عجین ہے. شیعی تربیت میں یہ دو چیزیں مہم ہیں اس وجہ سے کہ یادگار اہل بیت ہیں. یہ دو چیزیں مہم ہیں. تو شیعی تربیت میں، مہدوی تربیت میں، حسینی تربیت میں نوزاد کو تربت و فرات کی گڈی دینے کی تاکید ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے، نو مولود کو گڈی دینی ہے تو گڈی آب فرات کی دیں اور تربت ہے آقا عبداللہ حسین کی. ہر چیز سے پہلے، ماں کی گڈی سے بھی پہلے، ماں کی گڈی پلانے سے پہلے آب فرات اور تربت آقا عبداللہ حسین کہ اس کی گڈی پلا دیں اسے، تاکہ اولین چیز جو اس نوزاد کے منہ میں جائے وہ آب فرات ہو اور تربت سید الشہداء. یہ عمل نوزاد کو، نومولود کو اسی اولین روز پیدائش سے ہی خاندان اہل بیت اور عاشورہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیتا ہے. یہ نوزاد اسی دن سے ہی متعلق ہو جاتا ہے عاشورہ سے اور محبت اہل بیت سے. اب اس کے اندر ان دونوں چیزوں کی تأثیر ہوتی ہے. تعجب نہ کریں جب موسیقی کی تاثیر ہوتی ہے، آب فرات کی تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ جب نوزاد میں آپ موسیقی بجائیں اس کے ذہن پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ ترانے بجائیں اس کا اثر ہوتا ہے، صدائے قرآن کا اثر ہوتا ہے، ہر اچھی بری چیز کا اثر ہوتا ہے. اسلام نے اسی لیے کہا کہ اولین چیز آب فرات اور تربت سید الشہداء دیں، پھر فوراً دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامہ کہیں. ایک طرف آپ نے غذا دی، دوسری طرف ذہن میں توحید، ولایت، رسالت، نماز، فلاح، کامیابی، خداوند متعال کے بارے میں اذان اور اقامے کے ذریعے اس کے اندر ڈال دی. سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. یعنی کس قدر اہل بیت کی توجہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں کہ محبت اہل بیت پہ ان کی تربیت ہو جائے، عاشورہ کے ساتھ نوزاد عجین ہو جائے، آمیختہ ہو جائے.